میرا نام ہانیہ ہے۔ میں نے ایک قریب گھر میں آنکھ کھولی۔ میرے ابا سیلز مین تھے۔ ہم 2 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ اماں گھریلو خاتون تھیں۔ وہ تعلیم یافتہ تو نہ تھیں لیکن سمجھدار اور سلیقہ شعار تھیں۔ انہوں نے ہم بہن بھائیوں کو تعلیم دلانے کے ساتھ ہماری بہترین تربیت بھی کی تھی۔ باجی نے کالج ختم کیا تو خاندان سے ہی ان کے لیے ایک رشتہ آ گیا تھا۔ اماں نے اچھا رشتہ دیکھ کر جلدی ہی باجی کے ہاتھ پیلے کر دیے تھے۔ اماں کا کہنا تھا کہ اگر صحیح عمر میں مناسب رشتہ مل جائے تو بلا وجہ نقص نکال کر انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اچھے رشتے بار بار نہیں ملتے اور پھر رشتوں کا انتظار کرتے لڑکی کی عمر نکل جاتی ہے۔ باجی کی شادی کے بعد بھائی کی شادی کی باری تھی، مگر اماں چاہتی تھیں کہ بھائی سے پہلے میری شادی ہو جائے، تب تک بھائی کی نوکری بھی لگ جائے گی۔ میں ابھی شادی کرنے کے حق میں نہ تھی۔ میں پڑھائی مکمل کرنے کے بعد نوکری کر کے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی، لیکن اماں کو میرا نوکری کرنا بالکل پسند نہیں تھا۔ انہوں نے میرے لیے رشتے دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ جلد ہی ایک رشتہ ابا اور اماں دونوں کو پسند آ گیا تھا۔ لڑکے کا نام عدنان تھا۔ ایک بڑا بھائی تھا جو شادی شدہ تھا۔ عدنان کے ماں باپ حیات نہ تھے۔ عدنان نے بتایا تھا کہ ان کا اپنا کاروبار ہے۔ ابا عدنان کے گھر سے ہو آئے تھے۔ ابا نے بتایا تھا کہ عدنان کی ایک چھوٹی بہن بھی ہے جو کہ ذہنی طور پر معذور ہے۔ بظاہر اس رشتے میں کوئی برائی نہ تھی، اس لیے جلد ہی میری شادی عدنان سے ہو گئی تھی۔ شادی کے ابتدائی دن تو ملنے ملانے اور دعوتوں میں گزر رہے تھے۔ ایک رات میں عدنان کے ساتھ خالہ کے گھر دعوت سے ہو کر آئی تو کمرے کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ کمرے میں کوئی چور آ گئے ہیں۔ سارا سامان الٹ پلٹ پڑا تھا۔ کانچ کے قیمتی ڈیکوریشن پیسز ٹوٹ کر کچی ہوئے زمین پر پڑے تھے۔ میں حیران تھی کہ کمرے کی یہ حالت کیسے ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد عدنان کمرے میں داخل ہوئے تو کمرے کا یہ حال دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئے۔ پھر یکدم انہیں شدید غصے نے گھیر لیا تھا۔ یہ سب سیما کی کارستانی ہے۔ وہ غصے میں تیزی سے باہر کی طرف لپکے تو میں بھی انہیں روکنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگی۔ وہ سیما کے کمرے کی طرف بڑھے اور سیما کو بالوں سے پکڑ لیا۔ کیوں توڑ پھوڑ کی تم نے کمرے میں؟ سیما ڈر کر چیخنے لگی تھی۔ میں نے بمشکل سیما کو ان کی گرفت سے چھڑایا اور عدنان کو کمرے میں لے آئی۔ میں پہلے ہی تھکی ہوئی آئی تھی۔ روم کی حالت درست کرنے میں مجھے 1 گھنٹہ لگ گیا تھا۔ غصہ تو مجھے بھی بہت آیا تھا، لیکن یہ سوچ کر چپ ہو گئی تھی کہ سیما کا اس میں قصور بھی کیا تھا۔ اس نے یہ سب جان بوجھ کر تو نہیں کیا تھا۔ عدنان ابھی بھی غصے میں تھے۔ یقیناً وہ سیما کے پاگل پن سے تھک چکے تھے۔ بظاہر سیما کو دیکھ کر بالکل نہیں لگتا تھا کہ وہ پاگل ہے یا اس کا ذہنی توازن خراب ہے، بلکہ دیکھنے میں وہ بالکل نارمل لگتی تھی۔ سیما بول نہیں سکتی تھی، وہ اٹک اٹک کر کوئی لفظ بولتی تھی، اس لیے اپنی بات سمجھانے کے لیے زیادہ تر وہ چیختی اور شور مچاتی تھی۔ عدنان نے بتایا تھا کہ بچپن میں سیما بالکل ٹھیک تھی، لیکن 5 سال کی عمر کے بعد اس کی ذہنی نشو و نما اچانک رک گئی تھی اور اس کا دماغ ایک چھوٹے بچے کی مانند رہ گیا تھا۔ عدنان کی والدہ کو سیما کی بہت فکر تھی۔ انہوں نے سیما کا بہت علاج کروایا لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو سکی تھی۔ جب تک وہ زندہ رہیں انہوں نے سیما کو کلیجے سے لگا کر رکھا۔ سیما کا ہر کام وہ خود کیا کرتی تھیں۔ عدنان کا کہنا تھا کہ اماں کو ہر وقت سیما کی فکر رہتی تھی۔ سیما کے غم میں ہی اس کی ماں وقت سے پہلے چل بسی تھی۔ رات کو مجھے کافی دیر سے نیند آئی تھی، لیکن عادت کے مطابق صبح جلدی ہی میری آنکھ کھل گئی۔ عدنان گہری نیند سو رہے تھے۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ میرا ارادہ کچن میں جا کر چائے بنانے کا تھا۔ میری جٹھانی کچن میں ہی موجود تھیں۔ میں کچن کے پاس آئی ہی تھی کہ ایک چھوٹا سا پتھر زور سے میری پیشانی پر آ کر لگا۔ پتھر اتنی زور سے لگا تھا کہ بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی کہ یہ پتھر کہاں سے آیا تھا۔ میری چیخ کی آواز سن کر جٹھانی کچن سے باہر نکل آئی تھی۔ انہوں نے پتھر مارنے والے کو بھی پکڑ لیا تھا۔ وہ میری ذہنی معذور نند سیما تھی۔ وہ سیما کو برا بھلا کہہ رہی تھیں جس نے نئی نویلی دلہن کو پتھر کھینچ مارا تھا۔ میں نے جٹھانی کو سیما کو برا بھلا کہنے سے منع کیا تھا، مگر لگتا تھا کہ میری جٹھانی سیما سے اچھی خاصی تنگ تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تمہیں اس پر ترس کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اتنی بھی بھولی نہیں ہے، اس نے سب گھر والوں کا ناک میں دم کر رکھا ہے، کچھ دنوں میں تمہیں بھی اس کی حرکتوں کا پتہ لگ جائے گا۔ پتہ تو خیر مجھے رات کو ہی لگ چکا تھا، لیکن میں نے جٹھانی سے ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ جٹھانی نے مزید بتایا کہ میرا تو اس نے ناک میں دم کر رکھا ہے،
کبھی میرے بیٹے کو مارتی ہے، کبھی اس کا کھانا کھا جاتی ہے، کچھ کہو تو چیختی چلاتی ہے اور پاگل بن جاتی ہے۔ جٹھانی کی بات سے میں کسی حد تک متفق تھی۔ رات عدنان نے سیما کو ڈانٹا تھا اور مارنے کی کوشش کی تھی، اور صبح ہی اس نے مجھے پتھر مار کر عدنان کا بدلہ مجھ سے لے لیا تھا۔ کالج میں نفسیات کے مضمون میں یہ پڑھ چکی تھی کہ ذہنی معذور لوگوں میں بھی انتقام لینے کا جذبہ موجود ہوتا ہے، اور ان لوگوں میں انتقامی جذبے کی شدت نارمل لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ مجھے سیما کی دماغی حالت خراب ہونے میں کوئی شبہ نہیں تھا۔ سیما کا دماغ ایک بچے کی طرح تھا، اور وہ مجھے گھر میں دیکھ کر خائف ہو گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس طرح کے مریض جلدی ہی کسی سے گھلتے ملتے نہیں ہیں اور نئے لوگوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ مجھے انسانی نفسیات میں کافی دلچسپی تھی، اور کالج میں نفسیات کا مضمون پڑھنے کی وجہ سے مجھے ذہنی مریضوں کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہو چکی تھیں۔ اس لیے میں سیما کی حرکات و سکنات کا مکمل مشاہدہ کر رہی تھی۔ میں نے مسکرا کر اپنی نند کی طرف دیکھا، لیکن جٹھانی کے منہ سے اپنی برائیاں سن کر وہ آنکھیں سکوڑے غصے سے میری جٹھانی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس وقت وہ اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ مجھے بے اختیار اس پر ترس آ گیا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا تھا کہ سیما بول نہیں سکتی، لیکن وہ سن اور سمجھ سکتی ہے۔ میری جٹھانی صالحہ صرف کھانا بنانے کا کام کرتی تھی۔ باقی کاموں کے لیے ایک کل وقتی ملازمہ کو رکھا ہوا تھا، جو گھر کے باقی کاموں کے ساتھ ساتھ سیما کا بھی خیال رکھتی تھی۔ میری نند کو تو اپنا کوئی ہوش نہیں تھا، ایک چھوٹے بچے کی طرح اس کا خیال رکھنا پڑتا تھا۔ میں نے چند دنوں میں ہی یہ محسوس کر لیا تھا کہ سیما کو گھر میں سب سہولتیں تو میسر تھیں، لیکن کسی فرد کی توجہ حاصل نہیں تھی۔ وہ ایک فالتو سامان کی طرح کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ اگر وہ کمرے سے باہر نکلتی تو جٹھانی فوراً اس کو کمرے میں واپس جانے کو کہتی۔ ملازمہ کو بھی وہ زیادہ تر اپنے کاموں میں لگائے رکھتی تھیں، اس لیے ملازمہ کو بھی سیما پر زیادہ توجہ دینے کا وقت نہیں ملتا تھا، جبکہ اس طرح کے مریضوں کو پیار اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس گھر میں سیما کو تو ہرگز میسر نہ تھی، بلکہ اسے ہر طرف سے نفرت اور دھتکار ملتی تھی۔ شکر تھا کہ ملازمہ سیما کی صفائی کا تھوڑا بہت خیال رکھ لیتی تھی، ورنہ اس کا بہت برا حال ہوتا۔ دوپہر کو سب کھانا کھا رہے تھے۔ سیما بھی کھانے کی میز پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میری جٹھانی نے اسے کڑی نظروں سے دیکھا تھا، لیکن سب کے سامنے کچھ بولنے سے گریز کیا۔ میں نے سیما کو سالن نکال کر دیا تو وہ خوش ہو کر کھانا کھانے لگی۔ اچانک اس کا ہاتھ سالن کی پلیٹ سے ٹکرایا تو پلیٹ زمین پر جا گری۔ کچھ سالن سیما کے اوپر اور کچھ میز پر گر گیا تھا۔ پلیٹ بھی ٹوٹ گئی تھی۔ میری جٹھانی کو سخت غصہ آیا۔ ان کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ انہوں نے سیما کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ سیما یہ سب حرکتیں جان بوجھ کر انہیں ستانے کے لیے کرتی ہے، اور اس پاگل کی وجہ سے ان کی زندگی سے سکون نام کی چیز ختم ہو چکی ہے۔ ان کو احساس نہیں تھا کہ اس طرح چیختے چلاتے ہوئے وہ خود پاگل لگ رہی تھیں۔ میں حیرانی سے اپنے جیٹھ کی شکل دیکھ رہی تھی، جنہوں نے ایک بار بھی اپنی بیوی کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ وہ خاموشی سے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ عدنان آج کھانے پر موجود نہیں تھے، اس لیے میں ان کا رد عمل نہ جان سکی۔ ویسے مجھے امید تھی کہ وہ بھی سیما کو ہی قصوروار ٹھہراتے۔ میری نند جٹھانی کے غصے سے سہم گئی تھی۔ مجھے اس کی سہمی ہوئی شکل دیکھ کر اس پر ترس آ گیا تھا۔ میں نے نند کو اٹھایا اور واش روم میں لے جا کر اس کا منہ ہاتھ دھلانے لگی۔ پروین نے آ کر فرش اور میز کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ نند کا کمرہ کافی اچھا اور نیا تھا۔ کمرے میں اے سی بھی لگا ہوا تھا، لیکن کمرہ اور واش روم انتہائی گندا ہو رہا تھا۔ پروین یقیناً اس کے کمرے کی ٹھیک سے صفائی نہیں کرتی تھی، بلکہ کمرے کی حالت دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ کافی دنوں سے کمرے کی صفائی ہی نہیں ہوئی تھی۔ کمرے میں عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ میں نے پروین کو بلا کر اپنے سامنے کمرے اور واش روم کی اچھی طرح صفائی کروائی اور بستر کی چادر تبدیل کروائی۔ تھوڑی سی توجہ سے کمرہ نکھرا نکھرا لگنے لگا۔ ملازمہ کی مدد سے میں نے سیما کو کپڑے تبدیل کروا دیے تھے اور اس کے بالوں میں کنگھی کر کے اس کی چٹیاں بنا دی تھی۔ سیما بہت خوش ہو گئی تھی۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح تالیاں بجا رہی تھی۔ اس کو خوش دیکھ کر مجھے بھی ہنسی آ گئی تھی۔ اب میں سیما کے کمرے کی صفائی اپنی نگرانی میں کروانے لگی تھی۔ اکثر میں سیما کے بال بنا دیتی یا کبھی باہر سے اس کے لیے جوس یا چاکلیٹ لے آتی تو وہ خوش ہو جاتی۔ میری کھانے کی باری ہوتی تو میں اس کے لیے چپس بنا دیتی، یا اس کو جو بھی کھانے کا دل ہوتا وہ اشارے سے مجھے سمجھا دیتی اور میں اس کے لیے بنا دیتی۔ اب سیما مجھ پر کافی اعتماد کرنے لگی تھی۔ وہ اکثر میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی۔ وہ نہ تو کمرہ گندا کرتی اور نہ ہی مجھے تنگ کرتی تھی، بلکہ میری ساری باتیں وہ بڑے آرام سے مان لیا کرتی تھی۔
لیکن عدنان کے آنے پر وہ فوراً کمرے سے بھاگ جاتی۔ سیما عدنان کے غصے سے بہت ڈرتی تھی۔ میں نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ سیما میری جٹھانی کو کبھی کبھی کافی تنگ کرتی تھی۔ وہ اکثر ان کی چیزیں چھپا دیتی تھی۔ شاید اس کی وجہ وہ رویہ تھا جو وہ سیما کے ساتھ رکھتی تھیں۔ وہ ہر وقت سیما کو برا بھلا کہتی اور ڈانٹ ڈپٹ کرتی رہتی تھیں، لیکن میرے ساتھ سیما کا رویہ اس کے برعکس تھا۔ وہ میری ہر بات بلا چوں چرا مان جایا کرتی تھی۔ سیما کا میرے ساتھ یہ رویہ دیکھ کر میری جٹھانی بھی اکثر مجھ سے پوچھنے لگی تھی کہ تم نے سیما پر کیا جادو کر دیا ہے جو یہ تمہارے سامنے اللہ میاں کی گائے بنی رہتی ہے۔ میں مسکرا کر چپ ہو جاتی۔ میں ان کو کیا بتاتی کہ یہ میرے پیار اور توجہ کا جادو ہے، لیکن کبھی کبھار سیما کو دورہ پڑتا تو اس کی حالت خراب ہو جاتی تھی۔ وہ بلا وجہ ہی چیخنا چلانا شروع کر دیتی اور چیزیں اٹھا کر پھینکنے لگتی۔ اس وقت اس کو قابو کرنا مشکل ہو جاتا تھا تو اس کو نیند کی دوائی دی جاتی تھی۔ جٹھانی کے چھوٹے بچے کو چوٹ لگ گئی تھی، اس کا سر پھٹ گیا تھا اور خون بہہ رہا تھا۔ وہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ زخم گہرا نہیں تھا، کچھ دیر بعد خون بھی رک گیا تھا، لیکن میری جٹھانی نے سیما کے منہ پر 3-4 تھپڑ لگا دیے تھے کہ اس نے جان بوجھ کر ان کے بیٹے کو چوٹ لگائی ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ سیما اویس کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ دھکا لگنے سے اویس زمین پر گرا اور اس کے سر پر معمولی سی چوٹ آ گئی تھی، لیکن میری جٹھانی کا کہنا تھا کہ سیما نے جان بوجھ کر اویس کو دھکا دیا ہے۔ وہ سیما پر چیخ رہی تھیں اور اس کو کہہ رہی تھیں کہ وہ اس کو پاگل خانے بھجوا دیں گی۔ سیما منہ پر ہاتھ رکھے بھاں بھاں رو رہی تھی۔ میرے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ گھر کے اس ماحول سے اب مجھے بھی کافی کوفت ہونے لگی تھی۔ آج میری دوپہر میں آنکھ لگ گئی تھی۔ کچھ شور سے میری آنکھ کھلی۔ میں نے باہر جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ سیما گیٹ کھول کر گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ سیما کی وجہ سے گیٹ پر ہمیشہ تالا لگا کر رکھا جاتا تھا، لیکن آج نہ جانے کیسے تالا کھلا رہ گیا تھا اور سیما گیٹ کھول کر گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ میرے جیٹ اور ملازمہ اس کو ڈھونڈنے باہر گئے تھے۔ سیما کی گمشدگی سے میں خود بھی کافی پریشان ہو گئی تھی، لیکن حیرت تو مجھے اپنی جٹھانی کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ ان کی بری حالت تھی اور آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر ایسا بالکل نہیں لگتا تھا کہ یہ وہی صالحہ بیگم ہیں جو کچھ دن پہلے سیما کو پاگل خانے بھجوانے کی دھمکی دے رہی تھیں۔ ان کو دیکھ کر مجھے لگا تھا کہ وہ غصے میں سیما کے ساتھ برا سلوک کر دیتی ہیں، لیکن دل سے وہ سیما سے محبت کرتی ہیں۔ جلدی ہی سیما کا پتہ چل گیا تھا۔ وہ ساتھ والی نفیسہ آنٹی کے گھر چلی گئی تھی۔ نفیسہ آنٹی سیما کو گھر چھوڑنے آئی تھیں۔ اپنے نام کی طرح وہ ایک نفیس خاتون تھیں۔ ان کے ٹیرس سے ہمارا گھر صاف دکھتا تھا۔ میں نے کئی بار ان کو ٹیرس پر کھڑے دیکھا تھا۔ وہ میری تعریف کر رہی تھیں کہ جس طرح میں سیما کا خیال رکھ رہی تھی یقیناً اللہ مجھ سے بہت خوش ہوگا۔ وہ سیما کو چھوڑ کر واپس چلی گئی تھیں۔ میری جٹھانی نے جیٹ کو فون کر کے سیما کے ملنے کی اطلاع دے دی تھی۔ وہ گھر آئے تو جٹھانی سے کہنے لگے سیما کا خیال رکھا کرو، شکر ہے سیما مل گئی ورنہ ہم سب بھوکے مر جاتے۔ انہوں نے پروین کو بھی خاصی تاکید کی تھی کہ ہر وقت سیما کے ساتھ رہے۔ جیٹ کی اس بات نے مجھے حیرت میں ڈال دیا تھا۔ سیما کے گم ہونے سے ہمارے بھوکے مرنے کا کیا تعلق تھا؟ کافی دیر سوچنے کے بعد بھی مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نے پروین سے جیٹ کی اس بات کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، باجی آپ کو نہیں پتہ، سیما باجی بڑی اللہ والی ہیں۔ ان کے سر پر ایک بزرگ جن کا ہاتھ ہے اور وہی بزرگ ہر مہینے بہت سارے پیسے سیما باجی کو دے کر جاتا ہے اور انہی پیسوں سے یہ گھر چلتا ہے۔ کیا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ پروین کی بات پر مجھے غصے کے ساتھ ساتھ ہنسی بھی آ رہی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ یہ بات سچ ہے باجی، قسم اللہ پاک کی میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ بزرگ جن نے سیما باجی کو اپنی بیٹی بنایا ہوا ہے اور سیما باجی کی وجہ سے ہی یہ گھر چل رہا ہے۔ مجھے ان توہمات پر بالکل یقین نہیں تھا، لیکن پروین بھی اتنی بڑی بات جھوٹ نہیں کہہ سکتی تھی۔ میں نے بھی یہ بات نوٹ کی تھی کہ اس گھر کے مرد کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ عدنان نے بتایا تھا کہ ان کا کاروبار ہے، لیکن کیا کاروبار ہے اور کہاں ہے اس بارے میں انہوں نے کبھی نہیں بتایا تھا۔ وہ زیادہ تر گھر میں ہی آرام کرتے یا دوستوں میں نکل جاتے، اور جیٹ بھی سارا وقت گھر میں گزار دیتے تھے۔ گھر کے تمام اخراجات آسانی سے پورے ہو رہے تھے۔ میری جٹھانی کا بیٹا مہنگے اسکول میں پڑھتا تھا اور کھانا پینا بھی اچھا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید میرے جیٹ اور عدنان نے کسی کاروبار میں سرمایہ کاری کر رکھی ہے جہاں سے ہر مہینے ان کو منافع کی رقم مل جاتی ہے اور انہیں خود کام نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن پروین تو کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ میں تجسس میں مبتلا ہو گئی تھی۔ میں اس راز سے پردہ اٹھانا چاہتی تھی۔ میں زیادہ تر وقت سیما کے ساتھ گزارنے لگی تھی۔ آج صبح سے ہی گھر میں ہلچل تھی۔ آج میری جٹھانی سیما پر کچھ زیادہ ہی توجہ دے رہی تھیں۔
انہوں نے پروین کو حکم دیا تھا کہ سیما کو نہلا دھلا کر صاف ستھرا کر دے۔ رات ہوتی ہی میری جٹھانی اور سیما کے دونوں بھائیوں نے سیما کو خوشبو لگا کر اسٹور میں بند کر دیا تھا۔ سیما اسٹور میں نہیں جانا چاہتی تھی، وہ رو رہی تھی اور چلا رہی تھی، لیکن اس کے دونوں بھائیوں نے زبردستی اس کو بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا تھا۔ میں اس ظلم پر ششدر رہ گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ مجھے بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے آیا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ لوگ سیما پر یہ ظلم کیوں کر رہے ہو؟ عدنان نے بتایا تھا کہ ہم کوئی ظلم نہیں کر رہے ہیں۔ سیما کا جن باپ اس سے ملنے آتا ہے، اس لیے اسے اسٹور میں بند کیا جاتا ہے۔ وہ سیما کو کافی رقم بھی دے کر جاتا ہے اور اسی رقم سے یہ گھر چلتا ہے۔ عدنان بھی وہی کہانی سنا رہا تھا جو پروین نے سنائی تھی۔ پروین کی طرح مجھے عدنان کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ صبح جب اسٹور روم کا دروازہ کھولا گیا تو سیما فرش پر بے خبر سو رہی تھی اور اس کے گرد بہت سے نوٹ بکھرے پڑے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا تھا وہ رقم 1,00,000 سے اوپر تھی۔ وہ سب پیسے میرے شوہر اور جیٹھ نے آپس میں بانٹ لیے تھے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود مجھے اس منظر پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس دن میں نے کئی بار سیما سے اسٹور کے اور رقم کے بارے میں پوچھا تھا کہ پیسے کہاں سے آئے تھے۔ سیما بول نہیں سکتی تھی، وہ غوں غاں کرتی رہی۔ میں 2-3 بار اسٹور کا جائزہ بھی لے آئی تھی۔ اسٹور میں نہ تو کوئی دروازہ تھا نہ کھڑکی۔ اس کے بعد یہی عمل کئی بار میرے سامنے دہرایا گیا تھا۔ ہر ماہ سیما کو اسٹور میں بند کر دیا جاتا تھا، صبح کو اسٹور روم سے پیسے مل جاتے اور ہر بار پیسے پہلے سے زیادہ ہوتے تھے۔ سیما کی وہی حالت تھی، اسے کسی چیز کی خبر نہ تھی۔ ایسے ہی 1 سال گزر گیا۔ کچھ عرصے سے سیما بیمار رہنے لگی تھی۔ اس کی عمر تو بڑھ رہی تھی مگر عمر کے مطابق خون نہیں بن رہا تھا۔ عدنان اور میرے جیٹھ نے سیما کا کافی علاج کروایا تھا، لیکن ایک رات کو سیما کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس درد بھری زندگی سے اس کو نجات مل گئی تھی۔ سیما کی موت پر سب گھر والے زارو قطار رو رہے تھے۔ میں ان کے رونے کی وجہ اچھی طرح جانتی تھی۔ سیما کی موت سے زیادہ ان کو پیسے بند ہو جانے کا صدمہ تھا۔ سیما کی موت کو 1 مہینے سے زائد کا عرصہ گزر چکا تھا۔ گھر کا تمام راشن اور پیسہ ختم ہو چکا تھا۔ عدنان اور میرے جیٹھ کئی بار پیسوں کی امید میں اسٹور میں چکر لگائے تھے مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ سب سر جوڑے اس فکر میں مبتلا تھے کہ اب پیسے کہاں سے آئیں گے اور یہ گھر کیسے چلے گا۔ میں بھی سوچوں میں گم تھی، تبھی میری جٹھانی نے کہا، دیکھو سائرہ، اب تم ہی اس گھر کے لیے کچھ کر سکتی ہو۔ سیما اس گھر میں سب سے زیادہ تم سے قریب تھی اور تمہارے ساتھ خوش رہتی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ تم بھی اس سے بہت پیار کرتی تھی، تم نے اس کا بڑا خیال رکھا۔ یقیناً بزرگ جن تم سے بہت خوش ہوگا۔ تم آج رات اسٹور روم میں بند ہو جاؤ، ہو سکتا ہے کہ بزرگ جن تمہیں پیسے دے جائے۔ اس گھر کے لیے اتنا تو تم کر ہی سکتی ہو۔ بھابھی، میں نے سیما کے لیے جو بھی کیا اللہ کے لیے کیا، نہ کہ پیسوں کے لالچ میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ اور آپ لوگ بھی کوئی ملازمت تلاش کریں تاکہ گھر کا خرچ چل سکے۔ میں نے اپنے شوہر اور جیٹھ کو مشورہ دیا، لیکن یہ تجویز میرے شوہر سمیت کسی کو پسند نہیں آئی تھی۔ پورا سال نوکری کرنے کے بعد بھی ہم اتنی رقم نہیں کما سکتے جتنی ہمیں سیما کی وجہ سے 1 مہینے میں مل جاتی تھی۔ میرے جیٹھ نے کہا، بھابھی ٹھیک کہہ رہی ہیں، تم ایک بار بھابھی کی بات مان کر دیکھو، ہو سکتا ہے پیسے مل جائیں۔ عدنان نے کہا تو میں نے افسوس سے اسے دیکھا۔ نہیں عدنان، میں یہ نہیں کر سکتی۔ میں اٹھ کر جانے لگی تو عدنان نے مجھے بازو سے پکڑ لیا تھا۔ سب نے مل کر مجھے زبردستی اسٹور میں بند کر دیا تھا۔ میں سیما کی طرح چیختی رہی مگر کسی کو میری پرواہ نہیں تھی۔ آج مجھے احساس ہو رہا تھا کہ سیما پر کیا گزرتی ہوگی۔ تھک ہار کر میں چپ ہو کر اسٹور کے فرش پر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ اسٹور میں اندھیرا تھا، مجھے کافی ڈر بھی لگ رہا تھا۔ بیٹھے بیٹھے مجھے اونگ آ گئی۔ اچانک کھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے کے کونے سے مجھے روشنی نکلتی دکھائی دی تھی اور اس روشنی کے پیچھے انسانی ہیولہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں خوف سے بے ہوش ہو جاتی، مجھے ایک آواز سنائی دی تھی، ڈرو نہیں سائرہ، یہ میں ہوں۔ آواز سن کر میں نے غور سے دیکھا تھا اور حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ کوئی جن نہیں بلکہ ہماری ہمسائی آنٹی نفیسہ تھیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک ٹارچ تھی۔ آپ؟ میں نے حیرت انگیز آواز میں کہا۔ ہاں میں۔ تو سیما کو وہ پیسے آپ دے کر جاتی تھیں؟ مگر کیوں؟ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ صبر کرو، میں تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں۔ میرے دل پر بہت بوجھ ہے، آج میں یہ بوجھ ہلکا کرنا چاہتی ہوں۔ ہر مہینے سیما کو وہ رقم میں ہی دے کر جاتی تھی کیونکہ سیما میری بیٹی ہے۔ آنٹی کے انکشاف پر میری آنکھیں پھٹی رہ گئی تھیں۔ میں کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں تھی۔ آنٹی خود ہی بتانے لگیں، میں نفیسہ خاتون نورپور کے گاؤں کے زمیندار کی اکلوتی بیٹی جو 3 بھائیوں کے بعد پیدا ہوئی تھی۔
میں گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ اسی لاڈ پیار میں میں جوان ہو گئی۔ میری ماں نے ایسی تربیت کی تھی کہ ناز و نام میں پرورش پانے کے باوجود غرور تکبر نام کو نہ تھا۔ ایک دن بابا کے دوست کی بیٹی کی شادی میں میری ملاقات زوار سے ہوئی۔ زوار پہلے ہی نظر میں مجھ سے محبت کرنے لگا تھا۔ مجھے بھی زوار بھا گیا تھا۔ زوار بھی زمیندار کا بیٹا تھا۔ وہ لوگ ہمارے ہم پلہ تھے، اس لیے مجھے امید تھی کہ ہماری محبت میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ میں شہر میں کالج جانے کے دوران زوار سے ملاقات کر لیتی تھی اور فون پر بھی ہمارا رابطہ تھا۔ روز روز کی ملاقاتیں رنگ لے آئی تھیں۔ زوار کے جذبات کا بند ٹوٹنے لگا تھا۔ میں زوار کو خود کو چھونے کی اجازت کیسے دے سکتی تھی؟ میرے لیے یہ ناممکن تھا، لیکن اپنے محبوب کی خواہش کو ٹالنا بھی میرے بس میں نہ تھا۔ اس لیے میں نے اور زوار نے نکاح کر لیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ہماری محبت میں کوئی ظالم سماج نہیں آئے گا اور میری اور زوار کی شادی آرام سے ہو جائے گی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حیدر میرے ماموں کا بیٹا تھا۔ وہ باہر ملک تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ حیدر واپس آیا تو ماموں نے حیدر کے لیے بابا سے میرا رشتہ مانگ لیا تھا۔ بابا کو کوئی اعتراض نہ تھا، دونوں خاندان اس رشتے سے خوش تھے، مگر میں خوش نہ تھی۔ حیدر لاکھوں میں ایک تھا، مگر میں تو زوار کے نکاح میں تھی۔ کالج کی چھٹیاں تھیں، میں نے زوار سے فوراً رابطہ کر کے اسے تمام حقیقت بتا دی تھی۔ زوار شہر میں تھا، اس نے گاؤں جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنے باپ سے اپنی اور میری شادی کی بات کر سکے۔ زوار گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا تھا، لیکن گھر نہیں پہنچ سکا۔ گھر پہنچنے سے پہلے ہی کسی نے زوار کا قتل کر دیا تھا۔ فون پر جیسے ہی مجھے زوار کے قتل کی اطلاع ملی، میں بے ہوش ہو کر وہیں گر گئی تھی۔ اماں پریشان تھیں کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ کچھ عرصے بعد مجھے احساس ہوا تھا کہ میں ماں بننے والی تھی۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، مگر میری ماں جہاں دیدہ عورت تھی، اس کو اندازہ ہو گیا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے ماں کو تمام حقیقت بتا دی تھی۔ میں نے ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تھی اور اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تھا، اس لیے وہ مجھ سے ناراض تھیں۔ ماں جانتی تھیں کہ اگر میرے باپ اور بھائیوں کو اس بات کا علم ہوا تو موت میرا مقدر تھی۔ میں نے زوار سے نکاح کیا تھا، مگر میرے پاس اس نکاح کا کوئی ثبوت نہ تھا۔ ماں نے سب سوچ لیا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ کچھ عرصہ گزرا تو ماں مجھے شادی کی شاپنگ کے بہانے شہر لے آئی تھی۔ حلیمہ اماں کی ذاتی ملازمہ تھی، اس کا شوہر بھی زمینوں پر کام کرتا تھا۔ اس کے 2 بچے تھے۔ ماں نے حلیمہ کو اعتماد میں لے کر ساری بات بتا دی تھی۔ حلیمہ نے اپنے شوہر کو بتا دیا تھا کہ وہ امید سے ہے۔ جس دن میں نے سیما کو جنم دیا تھا، ماں نے اسی وقت سیما کو حلیمہ کے حوالے کر دیا تھا۔ حلیمہ سیما کو اپنی بیٹی کہہ کر اس کی پرورش کرنے لگی۔ جلد ہی میری شادی حیدر سے ہو گئی تھی اور میں مستقل گاؤں سے شہر آ گئی تھی۔ ماں مجھے کبھی بھی سیما سے ملنے بھی نہ دیتی تھی۔ میرا دل ہر وقت اپنی بیٹی کے لیے تڑپتا رہتا تھا۔ میرے حیدر سے 2 بیٹے ہو گئے تھے۔ ماں کے انتقال کے بعد میں نے حلیمہ کو اپنے پاس شہر بلا لیا تھا۔ حلیمہ کا شوہر مر چکا تھا، وہ اپنے بچوں کے ساتھ شہر آ گئی تھی۔ میں نے گھر کے ساتھ والا سرونٹ کوارٹر حلیمہ کو رہنے کے لیے دے دیا تھا۔ حیدر کاروبار کے سلسلے میں زیادہ تر ملک سے باہر رہتے تھے اور ویسے بھی وہ میری کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں کرتے تھے۔ مجھے سیما کو دیکھ کر اندازہ ہوا تھا کہ وہ نارمل نہیں ہے۔ اتنی بڑی ہونے کے باوجود وہ بولتی نہیں تھی اور اس کا رویہ بھی باقی بچوں سے الگ تھا۔ ڈاکٹر کو دکھایا تو پتہ چلا تھا کہ سیما کے دماغ کی نشو و نما نہیں ہو رہی۔ میں سخت پریشان تھی۔ میں نے سیما کے علاج کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہایا، لیکن وہ ٹھیک نہ ہو سکی۔ حلیمہ نے سیما کا ہر طرح سے خیال رکھا تھا۔ میں نے بھی حلیمہ کو ہر سہولت فراہم کی۔ سرونٹ کوارٹر کا یہ پورشن میں نے حلیمہ کے نام کر دیا تھا اور اس میں مزید جگہ شامل کر کے اس کو بڑا کروا دیا تھا۔ حلیمہ کے گھر اور بچوں کا سارا خرچہ بھی میں برداشت کرتی تھی۔ سیما سے ملنے کے لیے میں نے اسٹور روم میں خفیہ دروازہ بنا رکھا تھا۔ میرے اور حلیمہ کے سوا کسی کو بھی اس دروازے کے بارے میں علم نہیں تھا۔ ایسے ہی وقت گزرتا چلا گیا اور بچے بڑے ہو گئے تھے۔ میرے دونوں بیٹے بھی تعلیم حاصل کرنے بیرون ملک چلے گئے تھے۔ حلیمہ نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی کر دی تھی۔ صالحہ اس کی بھانجی تھی۔ وہ گاؤں کی گوار اور تیز ترار عورت تھی۔ سیما سے تو اس کو خدا واسطے کا بیٹھ تھا۔ صالحہ کا پہلا بیٹا ہوا تو حلیمہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ مجھے حلیمہ کے مرنے کا بے حد افسوس تھا۔ حلیمہ نے ساری زندگی وفاداری نبھائی تھی اور میرے راز کی حفاظت کی تھی۔ حلیمہ کے مرنے کے بعد اس گھر میں سیما کا بہت برا حال ہو گیا تھا۔ اس کے کپڑے اور بال گندے تھے۔ صالحہ اسے کھانے کو بھی کچھ نہ دیتی۔ وہ کئی دنوں کی بھوکی ہوتی۔ میں کبھی اسے چوری چپکے کچھ کھانے کو دے دیتی۔ حلیمہ کے گھر کے معاشی حالات ویسے بھی خراب تھے۔ اس کے دونوں بیٹے کوئی کام کاج نہیں کرتے تھے۔ میری دی ہوئی رقم سے حلیمہ کا گھر چلتا تھا،
لیکن اب میں اس کے بچوں کو پیسے کیسے دے سکتی تھی؟ ایک دن سیما نے صالحہ کے بچے کا دودھ پی لیا۔ صالحہ نے اس بات پر سیما کو مار کر اسٹور روم میں بند کر دیا تھا۔ میں خفیہ دروازے سے اسٹور روم میں داخل ہوئی تھی۔ میں نے سیما کو پیار کیا اور اس کو کھانا کھلایا۔ واپس جانے سے پہلے میں نے کافی رقم سیما کے پاس چھوڑ دی تھی۔ صبح جب گھر والوں کو پیسے ملے تو وہ حیران رہ گئے تھے۔ میں نے ایک کاغذ پر تمام ہدایات لکھ کر رکھ دی تھی کہ اگر رقم چاہیے تو سیما کے آرام اور کھانے پینے میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ رقم کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ حلیمہ کے بیٹے کبھی نہیں چاہتے تھے کہ رقم ملنے کا یہ سلسلہ بند ہو، لہٰذا انہوں نے سیما کے لیے کل وقتی ملازمہ کا انتظام کیا تھا، سیما کے لیے الگ کمرہ بنوایا تھا، اس کے کھانے پینے میں بھی کوئی کمی نہیں تھی، اس کی ہر ضرورت پوری ہو رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ صالحہ اس پر کافی غصہ کرتی تھی، لیکن وہ عادت سے مجبور تھی کیونکہ وہ ایک بدمزاج عورت تھی۔ سیما کی موت کے بعد رقم ملنے کا سلسلہ بند ہوا تو انہوں نے تمہیں اسٹور میں بند کر دیا۔ مجھے تمہارے چلانے سے پتہ چل گیا تھا کہ تم اسٹور میں قید ہو۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں رقم دے سکتی ہوں کیونکہ تم دل کی اچھی ہو اور تم نے سیما کا بنا کسی لالچ کے بہت خیال رکھا ہے۔ مجھے روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں، یہ رقم میرے لیے بہت معمولی ہے۔ میں نفیسہ آنٹی کی کہانی سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ میں نے ان سے رقم لینے سے انکار کر دیا تھا۔ نفیسہ آنٹی واپس جا چکی تھیں۔ میں ان کی زندگی کے بارے میں سوچتی رہی۔ روپیہ پیسہ کبھی بھی خوشیوں کی ضمانت نہیں ہو سکتا۔ نفیسہ آنٹی کروڑوں کی مالک تھیں مگر پھر بھی وہ دکھی تھیں۔ صبح جب اسٹور روم کا دروازہ کھلا تو کوئی روپیہ موجود نہیں تھا۔ میرا شوہر اور جیٹھ جٹھانی مایوس ہو گئے تھے۔ میں اپنا سامان سمیٹ کر میکے آ گئی تھی۔ جٹھانی سے مجھے حالات کا علم ہوتا رہتا تھا۔ جب گھر میں فاقے ہونے لگے تو میرے شوہر اور جیٹھ نے ہاتھ پاؤں ہلانے کا فیصلہ کیا تھا۔ مجبوراً میرا شوہر نوکری کی تلاش میں نکلا تھا۔ جیٹھ نے بھی جٹھانی کا کچھ زیور بیچ کر ایک دکان ڈال لی تھی۔ گھر کا خرچ چلنے لگا تھا۔ کچھ عرصے بعد میرے شوہر کو بھی نوکری مل گئی تھی۔ وہ گھر آ کر مجھے منا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے مجھے ایک صحت مند بیٹی سے نوازا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام سیما رکھا تھا۔